بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنگیز خان نے خوارزم پر حملہ کیوں کیا؟ اس کے کیا وجہ بنی ہے، کیا وجوہات تھی؟ اکثر سننے میں یا لکھتے ہوئے تحریر میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ قطب الدین علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے چنگیز کے سفیر کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن شاید کم لوگ ہی یہ جانتے ہیں کہ اصل میں خلیفہ ناصر نے ہی غیاث الدین غوری اور چنگیز خان کو کار اختائی اور خوارزم شاہ کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ خلیفہ ناصر عباسی تمام عباسیوں میں سب سے زیادہ زیرک سیاستدان تھا۔ جب سلجوق سلطان تغرل بیگ سوئم خلیفہ کے درمیان اختلاف شدت اختیار کر گئے تو نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ جب سلجوقی اتابک الدقز جو سلطان شاہ بن تغرل بیگ دوم کے استاد تھے کہ بیٹے بلوان اور تغرل بیگ سوئم میں کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، اس کے بعد اس کا بھائی کزل ارسلان بھی تغرل بیگ کا مخالف بن گیا۔ خلیفہ ناصر نے تغرل بیگ سوئم کے خلاف اپنے وزیر جلال الدین کو بھیجا۔ ان کے درمیان لڑائی ہوئی جس میں جلال الدین کو شکست ہوئی اور تغرل بیگ سوئم نے انہیں قتل کر دیا۔ کزل ارسلان کچھ تاخیر سے پہنچا لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ تغرل بیگ سوئم نے بغدادی فوج کا سارا مال غنیمت لوٹ لیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے مدد کے لیے سلطان علاء الدین تخش خوارزم کو خط لکھا۔ خلیفہ ناصر کا خط جب تخش کے پاس پہنچا تو اس نے ساروں آنکھوں سے لگایا اور جواب میں ہر حکم بجا لانے کو کہا۔ 1194 کو سلطان تخش خوارزم نے تغرل بیگ پر حملہ کر دیا۔ تغرل بیگ سوئم کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ تغرل بیگ سوئم نہایت بے جگری سے لڑا لیکن خوارزمی لشکر نے اسے گھیر کر گھوڑے سے نیچے گرا کر قتل کر دیا۔ اب اصفہان اور رے کی حکومت خوارزم شاہی سلطنت کے ماتحت ہو گئی، بلکہ ایران کے وہ حصے جن پر سلجوقیوں کی حکومت تھی اب خوارزمی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ لیکن خوارزم دراصل غوریوں سے ڈرتا تھا جو کہ غزنی کا سلطان تھا اور خلیفہ ناصر کے ماتحت تھا۔ شہاب الدین غوری اس وقت ہندوستان میں تھے۔ خلیفہ ناصر نے سوچ رکھا تھا کہ تخش مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تخش نے خلیفہ ناصر کو لکھ بھیجا کہ خطبہ میں سلجوقی سلطان کی بجائے اب ان کا نام لیا جائے۔ ناصر اسے ٹالتا رہا۔ علاء الدین تخش نے الٹا جانے کی بجائے خلیفہ ناصر پر الزام لگایا کہ وہ کمزور ہو چکا ہے اور جہاد کرنے کے لائق نہیں، نہ ہی خلافت کے اہل ہیں۔ ان کی جگہ ترمز کی الوی سادات سے تعلق رکھنے والے سید علاء الدین ترمزی خلیفہ منتخب کروانا چاہتے تھے۔ غیاث الدین غوری کو جب ناصر کا خط ملا تو اس نے خوارزم پر حملہ کرنے کا سوچا۔ تخش تک جب یہ غیاث الدین غوری کا خط پہنچا تو اس قدر ڈر گیا کہ اس نے خلیفہ ناصر کو معزول کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ تخش نے جب کارختائی بادشاہ کو خط لکھ بھیجا کہ اگر غیاث الدین غوری ہماری سلطنت پر حملہ آور ہوا تو پھر غزنویوں کی طرح وہ ہم سے بھی ہمارے علاقے چھین لے گا، جس طرح اس نے بلخ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ماورن نہر اور آپ کی سلطنت بھی چھین لے گا۔ اسی اثنا میں تخش 1200 میں فوت ہو گیا تو علاء الدین محمد سلطان بنا، جس نے خطا کے بادشاہ کو غیاث الدین غوری سے جنگ کرنے کے لیے ابھارا۔ مورخ ابن خلدون کے مطابق غیاث الدین غوری نے خط علاء الدین محمد کو لکھا تھا، جس نے خطا کے بادشاہ سے مدد مانگی تھی۔ بادشاہ خطا نے 1201 میں بلخ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بلخ میں بہاؤالدین سام غیاث الدین غوری کا چھوٹا بامیان کا والی تھا۔ اس کو دھمکی دی کہ بلخ چھوڑ کر چلا جائے۔ دوسری جانب علاء الدین محمد خوارزم ہرات کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ جب اس کی خبر امراء غوریہ جن میں محمد بن جریک، حسین بن ترمیل اور خروش وغیرہ خرسان میں جمع ہوئے اور مقابلہ کرنے کے لیے فوجیں فراہم کی، بادشاہ خطا پر حملہ کیا گیا جس میں اسے شکست ہوئی، بعض قتل ہوئے اور بعض دریائے جیہوں میں ڈوب کر مر گئے۔ بادشاہ خطا نے جب علاء الدین محمد خوارزم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور دید اور خون بہا طلب کیا، جس پر علاء الدین محمد نے یہ کہا کہ تمہیں زمین کی ہوس تھی جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا۔ اس کے بعد علاء الدین محمد خوارزم نے غیاث الدین غوری سے معافی طلب کی۔ کئی مرتبہ کی معافی سے غیاث الدین غوری نے اسے معاف کر دیا اور خلیفہ ناصر کے علاقے دوبارہ لوٹانے کا کہا۔ 1203 میں جب غیاث الدین غوری فوت ہوا تو علاء الدین محمد خوارزم نے تمام غوری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ شہاب الدین غوری ہندوستان سے واپس آتے ہیں۔ علاء الدین محمد سے مقابلہ ہوتا ہے جس میں شہاب الدین غوری کو ایک درہ کی وجہ سے شکست ہوتی ہے۔ 1205 میں شہاب الدین غوری زخمی ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ ناصر اپنے ایک حلیف صحرائے گوبی سے تلاش کرتے ہیں۔ اب تک چین اور روس میں فتوحات کرنے والا یہ شخص تمرچند تیمور عرف چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ ناصر نے انہیں خط لکھا اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ چنگیز خان چونکہ آس پاس کے مسلمانوں سے واقف تھا، خصوصاً خطا کے جو منگول مسلمان تھے، اس لیے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بغداد کی مدد کے لیے حامی بھری۔ چنگیز خان نے اپنے چند تاجر سمرقند بھیجے جنہیں قدر خان نے قتل کر ڈالا۔ یہ قدر خان خوارزم کا بہنوئی تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے دیر نہیں کی، خوارزم شاہ کی سلطنت پر 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ 1216 میں حملہ کیا، جس نے خوارزم میں شاہی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ 1217 میں علاء الدین محمد عراق ایک جزیرہ میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کے 3 چھوٹے بیٹے قتل ہوئے، خواتین کو قید کر کے اپنے پاس رکھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم علاء محمد کا جواں سال بیٹا ہی بچا، جس نے چنگیز خان کا خوب مقابلہ کیا، جسے دیکھ کر چنگیز نے خود کہا کہ اگر بیٹا ہو تو جلال الدین کی طرح ہو ورنہ نہ ہو۔
ان وجوہات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوارزم شاہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ جلال الدین خوارزم 13 سال تک دربدر پھرتا رہا۔ ایوبیوں اور علاؤ الدین کے بعد سلجوقی سے مدد طلب کی، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ بالآخر 1231 میں کردوں کا گروہ انہیں قتل کر دیتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جلال الدین خوارزم نے باقی کی زندگی گمنامی میں گزاری۔